کے گلے ڈال دیتا ہے مفتی کے کہ اس کا جو ہے جو کچھ اس کا خمیازہ وغیرہ وہ تیرے گلے میں ہے، چونکہ میں تو ہم ہی ہوں، اس وجہ سے جو تو صحیح کہے گا غلط کہے گا مجھے تو تیرے سے ہی پوچھ کر عمل کرنے کا حکم ہے. تو اس معنی میں تقلید کہا جاتا ہے اس کو. لہذا اگر ہم اس کو تقلید بھی کہیں تو یہ تقلید حجت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء سلف صالح میں لکھتے بھی ہیں کہ علماء اور فقہا کے یعنی عام آدمی کو اپنے دماغ اور ذہن سے لڑا کر قرآن و سنت کو نہیں توڑ پھوڑ کرنا چاہیے، بلکہ اہل علم کی بات مان کر جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. مثلا ایک آیت کی تفسیر اہل علم کرتا ہے اور ایک جاہل آدمی کہتا ہے نہیں اس کی یہ تفسیر نہیں ہے، تو اہل علم کی بات اسے ماننی پڑے گی خواہ اگر اس کے عقل میں آئے یا نہ آئے. کیوں؟ جو قرآن و سنت کو سمجھتا ہے وہ عالم ہے دین کا. تو اس وجہ سے گویا کہ صحابہ کی بات جو ہم مانتے ہیں، صحابہ کی مانتے ہیں یا ائمہ کی مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، کبھی امام شافعی کی کبھی مانتے ہیں، کبھی مالک کی مانتے ہیں، کبھی سب ائمہ کی ہم مانتے ہیں، اب صحابہ کی ہم سب مانتے ہیں. اور ہمیں غیر مقلد جو کہتے ہیں کتنا بڑا بیوقوف ہے جو ہم کو غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر تقلید کا یہی معنی ہے جو اس نے کیا ہے اس معنی میں تو صحیح ہے کہ بلا دلیل ہم کسی کی بات نہیں. اگر صحیح کا جو لغوی معنی ہے اس اعتبار سے تو اگر ہم صحابہ کی بات نہ مانتے ہوں، اگر ہم تابعین کی بات نہ مانتے ہوں، اگر ہم فقہا کی بات نہ مانتے ہوں تو صحیح بخاری تو بھری پڑی ہے. صحیح بخاری بھری پڑی ہے کس سے؟ صحیح بخاری کے اندر جو مسند احادیث ہیں باسند، اس کے علاوہ صحیح بخاری کے ابواب کے اندر جو امام بخاری معلقات ذکر کرتا ہے، قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان، ان احادیث کو کہا جاتا ہے معلقات، یعنی سند جن کی حذف کر کے امام بخاری صحابہ کے اقوال ان کے فتاوی نقل کرتا ہے اپنی صحیح میں. کبھی آپ دیکھیں بخاری کے اندر ترجمہ تفسیر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ترجمۃ الباب میں فقہا کے اقوال ملیں گے. مثلا جیسے امام بخاری نقل یا قال الحسن البصری، کہا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، اسی بارے میں جو خون کی بات ابھی کہ خون نجس ہے کیا نہیں ہے، تو امام حسن بصری کا قول امام بخاری نقل کیا ہے. حسن بصری کا قول حجت تھا تو نقل کیا ہے نا، اور اہل حدیث تو ہم سینے سے لگاتے ہیں بخاری کو. ما زال المسلمون، ہمیشہ رہے ہیں مسلمان اپنے زخموں کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے مجاہدین مارکے میں. کہاں ان کو کپڑا بدلنے کا ٹائم ملتا تھا؟ فی جراحاتہم، خون بہ رہا ہوتا تھا، کپڑے خون آلود ہوتے تھے جنگ کی حالت میں، مسلمان اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اپنی صحیح کے اندر بہت سے اقوال صحابہ کے تابعین کے، تو ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ایسی شکل میں مانتے ہیں کہ جس وقت ان اقوال کے مقابلے میں قرآن و سنت کی کوئی ٹھوس دلیل نہ ہو. لہذا ہمارے لیے قرآن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد صحابہ کی بات بھی حجت ہے. اور پھر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارا نام اہل حدیث ہے اور سب سے پہلے حدیث قرآن کو کہا گیا ہے. اہل حدیث ہمارا نام اہل حدیث ہے نا. ہم نے ایسا نام رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد صحابہ کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد تابعین کی بات کو ماننے والا، اس کے بعد تابعین کی بات کو ماننے والا. یہ سب کے سب اسی لفظ میں آ گئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حدیث سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو کہا گیا ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء 5ویں پارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون بات میں سچا ہے؟ اللہ کی حدیث قرآن ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ای حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اللہ کی حدیث کے بعد کون سی حدیث پر عمل کریں گے؟ سورۃ مرسلات کے آخر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اپنی حدیث کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے ہی حدیث. تو اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو ماننے والا، سب سے پہلے قرآن کو ماننے والا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے اس کو، اور صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں، وہ بھی حدیث ہے. اور صحابہ کے بعد تابعین کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں. اسے حدیث مقطوع، حدیث مرسل، حدیث منقطع، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو اس لیے حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا معنی ہے صحابہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے رسول کی بات، صحابہ کی بات. جس طرح کے اس طرح ہے یہ پورے کا پورا سلسلہ. گویا کہ اہل حدیث کا معنی یہ ہے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا، اس کے بعد پھر رسول کی بات ماننے والا، پھر صحابہ کی بات ماننے والا، پھر تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، پھر ائمہ کی، پھر فقہا کی، پھر ائمہ اہل ذکر کی، علماء اہل ذکر کی. علماء اہل ذکر کا ہمیں فاسألوا اہل ذکر کے اندر حکم ہے کہ ہم ان کی بات کو مانیں، ہم ان سے تقلید، ہم ان سے جو ہے ضروری دلیل پوچھیں. تو یہاں آخر میں وضاحت یہ کر دوں، ایک ہے تقلد،
اب یہ علماء جو ہیں، یہ فقہا جو ہیں، اب یہ تقلد میں آ گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے امام کے پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور اس کے جو رسی ہے امام کے ہاتھ میں دے دی ہے. اپنے ہاتھ میں پٹا جس طرح کتے میں کہ گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا ہے، یا اونٹ کو نکیل ڈال دی جاتی ہے، یا کسی گائے بھینس کو پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، یا سینگ میں رسی ڈال کر اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جس آدمی کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے پھر وہی اس کو ادھر ادھر آتا لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے امام کا یعنی پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا، ان کا امام جدھر بھی لے جائے ان کو لے جائے. یہ ہے تقلد. تقلد کا معنی یہ ہے کہ اپنے گلے میں امام کی اطاعت کا پٹا ڈال لینا، یہ تقلد کہلاتا ہے باب تفاول سے. رہا لفظ تقلید، تقلید کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کی مجتہد سے پوچھو، ایک عالم سے پوچھو جو قرآن و سنت والا عالم ہے، اس سے پوچھو، پھر اس کا جو ہے چھوڑ دو، اس کا جو وبال وغیرہ جو کچھ بھی ہے تم اس کے حوالے کر دو، اس کے گلے ڈال دو کہ اس نے غلط کہا ہے صحیح کہا ہے. یہ تو ہمیں قرآن و سنت ہی حکم دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تابعین کی بھی مانتے ہیں، ائمہ کی بھی مانتے ہیں، سب کے سب ہمارے لیے. اور پھر یہ دیکھتے یہ حدیث صحیح ہے جناب بخاری نے صحیح کہا، تم بخاری کی تقلید کیوں کرتے ہو بھائی؟ امام ابن حبان نے اس حدیث کو ضعیف کہا، پھر اس کو کیوں مانتے ہو بھائی؟ وہ تو سب کا جواب آ گیا اس بات میں، سب کا جواب، کیونکہ ہمیں ماننی پڑتی ہیں یہ باتیں، کیونکہ صحابہ کے اقوال، تابعین کے، محدثین کے، حدیث سے جتنے بھی اقوال ہیں سب کے سب اسی چیز کے متعلق ہیں. اس وجہ سے ہم ان کی باتیں ہم کو ماننی پڑیں گی. تو لہٰذا یہ تقلید کے قسم سے نہیں ہے. تقلید کی جو تعریف ہوئی ہے ہر عہد اصمی کی بات کو مان لینا جس کی بات نہ قرآن سے ہو، نہ حدیث سے ہو، نہ اجماع امت سے ہو، اور نہ قیاس سے ہو، اور اس کی بات جو ہے وہ آدمی اہل ذکر میں سے بھی نہ ہو، اہل ذکر میں سے، اہل علم میں سے بھی نہ ہو، عامی جاہل آدمی کی بات کو مان لینا تقلید ہے. اور یہ تو کوئی مسلمان بھی نہیں کرتا. البتہ جاہل کے لوگ کرتے تھے جاہلیت میں، انہیں کے بارے میں وجدنا آباءنا جب انہوں نے کہا ہے، تو اصل میں تقلید وہ ہے مذموم. تو اس وجہ سے ہماری طرف یہ نسبت کرنا ایسی باتوں کا تو غلط ہے.